جنت کی سب سے بڑی دولت ملنے والی ہے ابھی کہ اللہ سامنے آنے والا ہے. نہ حور یاد رہے گی، نہ شراب یاد رہے گی، نہ گھر یاد رہے گا، نہ کچھ. جنت بھی کیا چیز ہے جنت والے کے سامنے. جب اللہ کہے گا رضوان لبیک، پردے ہٹا. وہ آنکھیں جو میرے لیے روتی ہیں، وہ آنکھیں جو اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر نیچے جھکتی رہیں، آج وہ میرا دیدار کریں گے. آج انہیں دیکھنے کی لذت ملے گی کہ وہ کیا لذت ہے. 70,000 پردے اٹھیں گے اور تمہارا اللہ تمہیں کہے گا مرحبا میرے سچے بندے آ گئے. واہ واہ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے؟ مرحبا بالصادقین. اتنے بڑے سودے کو چھوڑ کر کہاں گرے پڑے ہوئے. آج اللہ اپنا قرآن سنائے گا. یہ صرف کان نہیں سنیں گے. جب اللہ بولے گا تو جسم کا ایک ایک بال سنے گا، ایک ایک جسم کا سیل کان بن جائے گا. ہر سیل کان بن کے اللہ کی آواز سنے گا. ایک کان سن نہیں سکتا، سارا جسم سیل، سورا جسم، سارے سیل جو کئی کھرب ٹریلین جو سیل ہیں، اللہ سب کو کان کی طاقت دے گا اور اس میں سے اللہ کی آواز جائے گی جو روح کے اوپر اترے گی. پھر ان کو نہ جنت یاد رہے گی نہ اپنا آپ یاد رہے گا. اور جب اللہ پردہ گرائے گا تو وہ دعا یا اللہ اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں، تھوڑا اور. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس جاؤ، تمہاری بیویاں خدا بیویوں سے مراد حور ہیں، کیونکہ ایمان والی عورتیں خود یہاں موجود ہوں گی. اس سے جنت کی عورت مراد ہے. ایمان والی عورتیں وہ تو خود وہاں موجود ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوروں نے شکایت کی یا اللہ اشتقنا الی اہلنا، ہمیں اپنے خامد یاد آ رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے نہ جنت نہ حور، تجھے دیکھتے رہیں. اللہ سے سودا کرو. وہ کہتا شراب چھوڑو. کیوں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلانے والا ہے. زنا چھوڑو. کیوں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، وہ خود تمہارا جنت کی لڑکیوں سے نکاح پڑھنے والا ہے جنہیں اللہ پاک نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے. وہ کہتا دنیا میں کماؤ، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ. کیوں؟ وہ تمہیں بہت بڑی دولت دینے والا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ. اوپر عینان تجریان، نیچے عینان نضاختان. اوپر من کل فاکہۃ زوجان، نیچے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اوپر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. اور نیچے کی جنت میں متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جنت الفردوس میں قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. اور نیچے کی جنت میں فيهن خيرات حسان اور مقصورات في الخيام اور لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کو منا لو بھائیو، اللہ سے صلح کر، اللہ سے دوستی لگا لو. یہ سب جھوٹ ہے. کیا بیوی، کیا بچہ، کیا اپنا آپ. دیکھو نہ بیوی سے پیار ہے نہ بچوں سے پیار ہے، اپنے آپ سے پیار ہے. اپنے آپ سے پیار، لہذا اپنی وجہ سے بیوی کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے اولاد کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے ماں باپ کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے دوستیاں تبدیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے قتل پہ آتا ہے، اپنی وجہ سے سب کرتا ہے. اپنے آپ کو مٹا دو اللہ کے لیے، مٹا دو، زندگی ملے گی. جو اللہ پر مرے گا وہی جیے گا، جو اللہ کے لیے جینا سیکھے گا وہی جیے گا. زبان کا چسکا، پیٹ کا چسکا، نظر کا چسکا، کانوں کا چسکا، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. میرے بھائیو، کل کائنات کا مالک اللہ، وہ ساری دنیا اس کو اعلان کر رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو بادشاہوں سے دوستی لگانی ہونا ایمان بھی بیچنا پڑتا. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ انی لک محب فبحق الیک کن لی محبا. اللہ تعالیٰ کہتا میں تو تجھ سے محبت کر چکا ہوں، تو بھی تو مجھ سے کر. جو بے نیاز ہے
بادشاہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، تو اللہ تو غنی ہے، وہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے کر لے۔ اور روٹھے کو منانا ہو تو پسینے آ جاتے ہیں، روٹھے کو منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں۔ ماں بھی ہو منانے کے لیے تو وہ بھی ذلیل کرتی ہے پھر معاف کرتی ہے۔ شہنشاہ اعظم کو منانا ہو تو صرف معاف نہیں کرتا، کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ پہلے یہ بتاؤ، اگر میں کسی سے ناراض ہوں، وہ مجھے منانے ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ ادھر کر کے بیٹھوں گا؟ پہلے اس سے منت کرواؤں گا۔ اگر میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں تو میں تو کہوں گا میری بےزتی ہوگی، میں اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہوں کہ میں آگے بڑھ کے استقبال کروں، وہ آ کے پہلے میرے پاؤں پکڑے۔ یہ میں گندا حقیر پیشاب پخانے کا انسان ہوں، اور میرا رب شہنشاہ اعظم مالک الملک وہ کیا کہتا ہے؟ جب کوئی میرا روٹھا بندہ مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ماں نہیں کرے گی، ابا نہیں کرے گا، اللہ آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ کتنے گناہ کر کے آ رہا ہے، 1 سال 2 سال کے نہیں، 100 سال 1000 سال کے بھی نہیں، اتنے کیے ہیں کہ بلیک برن کی زمین پر اس سے گناہ جمع ہوتے 7 بر اعظم پر پھیل گئے، سمندر بھی اس کے اندر دب گئے، پھر اس کے گناہ بڑھتے چاند تاروں کو کراس کرتے ہوئے، اس ساری اس فضا کو کراس کرتے ہوئے جا کر اللہ کے آسمان کی چھت کے ساتھ جا کر اس کے گناہ پیک ہو گئے۔ اتنے گناہ ایک عورت نے کیے، ایک مرد نے کیے۔ اور میں بیچ میں وضاحت کر دوں، فرشتے بھی گناہگار انسان بن جائیں اور انسان بھی سارے منکر ہو جائیں، اور شیطان تو پہلی شیطان ہے، یہ سارے مل کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں اور قیامت تک یہ نافرمانی کرتے رہیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم یہ اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ میرا آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور جب تو توبہ پہ پکا ہو جائے گا تو پھر کیا کروں گا؟ جتنے گناہ کیے ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ تو بھائیو، اللہ کو لینا منانا بڑا سوکھا آسان کام ہے۔ ادھر توبہ کرو، ادھر اسے پالو، اور اگلا قدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل میں اتر جائے، اور حبیب کہتے ہیں جس کی محبت بڑھتے اتنی چلی جائے کہ اس کی حد بھی نظر کوئی نہ آئے۔ حبیب اور خلیل کا لفظوں کا فرق، خلیل خلل سے ہے، خلل ہوتا میں یہاں سے چلنا، جیسے میں ابھی آیا تو ادھر ادھر زگ زیگ بناتا ہوا آیا ہوں، اس کو کہتے ہیں خلل۔ تو محبت آئی اور دل کے پردوں میں سے یوں راستہ بنا کے اندر جا کے بیٹھ گئی، جم کر جب محبت جم جائے اس کو کہتے ہیں خلت۔ اور جب محبت بڑھنا شروع ہو جائے اور اس کے اگلا کوئی کنارہ ہی نظر نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں حبیب۔ حبیب حبہ سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت بڑھنا ہے، کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ وہ خلیل ہیں، وہ حبیب ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، تینوں کا فرق قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول۔ اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ خلیل اللہ کے دربار میں گزارش کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ دنیا میں میرا نام زندہ رہے نیکی کے ساتھ۔ اللہ نے دعا قبول کی، کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیری ذات کو، نام کو بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے، بلائے گئے، بھاگے ہوئے۔ اللہ نے کہا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ میں نے جو بلایا تو دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ فعجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آؤں گا تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ وہ اللہ جس کا کلیم کہہ رہا ہے کہ
کہ تو راضی ہو جا، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔